Assalamu alaikum, dear 7th class students. Hope you all are well and welcome again in my offline class. Dear students, today we are continuing our lesson, and you know the topic name is face showing, and we have completed some part of this lesson. Now today inshallah we will complete this lesson. پیارے بچوں، یہاں پہ جو لیسن ہے اس کا نام ہے فیس شوئنگ. جو لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کا جو باقی حصہ ہے وہ آج ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو پیارے بچوں، ہم اس میں سے کچھ رپیٹ بھی کریں گے تاکہ آپ کو پھر سے یہ جو ذہن نشین ہو جائے یہ لیسن. تو فیس شوئنگ جو ہے یہ لیسن ہے پیج نمبر 91 پر آپ کی انگلش بک میں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہم نے یہ پڑھا کہ جو مصنف ہوتا ہے جس کا نام ہے پی بی سیٹھی نے یہ لیسن لکھی ہے اور اس کا نام ہے فیس شوئنگ. وہ بڑی اچھی لیسن ہے اور انٹرسٹنگ لیسن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہم نے یہ پڑھا کہ جو یہ پی بی سیٹھی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک نئی نویلی دلہن آتی ہے اور جس کا نام ہوتا ہے رحیم بی بی. اور مصنف کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے سبھی لوگ اس کو منہ دکھائی کے لیے گئے، اس کے گھر گئے، اور وہاں سبھی نے کچھ نہ کچھ تحفے اپنے ساتھ لیے. اور جب ہمارے گھر والے وہاں سے واپس آئے تو سبھی نے اس نئی دلہن کی اتنی تعریف کی. مصنف کہتا ہے کہ اس ٹائم اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، لیکن میرے ذہن میں بھی ایک خیال آیا کہ میں بھی اس رحیم بی بی کا چہرہ دیکھوں. تو کچھ عرصے کے بعد جو رحیم بی بی ہے وہ اپنے گھر کے اس کاموں میں شامل ہو گئی. تو لیکن ہمارے گھر میں ایک صحن میں ایک کنواں تھا، تو دور دور سے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے. تو ایک دن رحیم بی بی اپنی ساس کے ساتھ اس نے آنا شروع کیا. تو ہمارے گھر والوں نے اس کو یہ انٹروڈکشن دیا کہ یہ میری ماں کا انٹروڈکشن دیا یا بھابھی کا. یا وہ بہت ٹائم تک ہمارے گھر میں بیٹھی رہی، اور ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں وہ اسے اپنے مائکے کے متعلق پوچھنے لگی، وہاں کی جگہ کے متعلق پوچھنے لگی. تو پھر سے جو رحیم بی بی ہے وہ اگلے دن سے پھر اکیلے پانی بھرنے کے لیے آتی تھی. تو لیکن اس کا جو گھونگھٹ تھا وہ نیچے گردن تک لٹکا رہتا تھا. تو ایک دن میں چھوٹا بچہ ہی تھا، لیکن میں اسکول جانے میں مجھے دیر ہو گئی. جو باقی بچے تھے وہ آگے نکل گئے تھے تو میں پیچھے رہ گیا. تو جب میں پانی بھرنے کے لیے گیا تو آگے سے رحیم بی بی آ رہی تھی، مٹکا اس کے سر پہ تھا. تو چلتے چلتے میں نے کہا رحیم بی بی میں ابھی تو چھوٹا ہوں، لیکن آپ مجھ سے بھی پردہ کیوں کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ رحیم بی بی نے واپس کہا کہ باؤ جی، میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، مجھے بھی یہ مشانی چاہیے، یعنی کہ منہ دکھائی چاہیے. تو اسی طرح میں روز میں اسکول جاتا تھا تو اسی ٹائم وہ پانی بھرنے آتی تھی. لیکن وہ اسی بات پر اٹل رہی کہ اس نے کہا کہ میں اپنا گھونگھٹ ایسے ہی اوڑھی رکھوں گی کہ جب تک نہ آپ مجھے مشانی دو گی. وہ بس جو ہمارا جو یہ کھیل تھا، ہم تو پہلے ہم بس اس کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن آگے چل کر یہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے لیے رحیم بی بی کا چہرہ دیکھنے والی جو بات ہے یہ مطلب اتنا یہ ایک نیا رنگ اختیار کر لے گی. میرے لیے صرف ایک یہ کھیل تماشا تھا یا مذاق والی بات تھی. پھر رحیم بی بی نے مجھے قسمت کا ایسی مرضی ہوئی کہ میں 2-3 بار فیل ہو گیا اور میں گھر بھی نہیں گیا. 3 سال کے بعد میں 10ویں جماعت میں مجھے داخلہ کرایا گیا اور میں دوبارہ رحیم بی بی سے ملا. تو اس نے پوچھا کہ آپ آج ضرور کالج میں ہوں گے؟ تو میں نے کہا نہیں بھابھی، میں ابھی 9ویں میں ہوں. تو اس نے کہا پھر اس نے کہا اس بار میں پاس ہو جاؤں گا اور پھر کوئی نئی نوکری مل جائے گی اور اپنی تنخواہ میں سے آپ کے لیے میں سیانی کا انتظام کروں گا. لیکن رحیم بی بی نے کہا نہیں باؤ جی، پہلی تنخواہ جو ہے چاچی کے قدموں پہ رکھنا، اور چاچی جو ہے وہ جو دیوی دیوتا ہے ان کو بیچ چڑھائے گی اور اس کے لیے پیسے خرچ ہوں گے. تو آپ میری جو اپنی مسانی کے لیے میں ایک اور سال انتظار کروں گی. اور پھر میں نے اسے کہا رحیم بی بی، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اپنی ہی بھابھی کا چہرہ دیکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا. تو اسی ٹائم پھر ٹائم گزرتا گیا. تو
رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنے روزے شروع کر دیے۔ میں نے رحیم بی بی سے پوچھا کیا آپ روزے نہیں رکھتی ہو؟ میں زیادہ دنوں تک روزے نہیں رکھ سکتی۔ رحیم بی بی نے جواب دیا میں صرف ایک دن روزہ رکھ سکتی ہوں کیونکہ میں درست محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ کس دن روزے رکھو گی؟ اب ہم اس کا یہ دوسرا آواز پارٹ پڑھیں گے۔ On the day that I do not come to fetch water, you can take it that I am fasting. I shall bring sweets for you on the day to break the fast with. No, it is not proper for you to bring sweets for me. Sweets will be brought by him who is supposed to bring them. Then what should I bring that will be proper for you? The only proper thing is the mashani. When I get it, I will see the Eid moon. After some 6 months, Rahim Bibi started having fever, which turned into typhoid and then to the pneumonia. More complications followed. The Hakim gave up hope. A doctor was called, but he also held out no hope. One morning, Shamsu came running to our house and said to me, since last night, my aunt has been sicking and telling everybody around to go and call Babuji. When I said I will go, she said, tell Babuji that I am going and that he would come to show me his face for the last time. I understood the situation and I set out immediately with Shamsu. Rahim Bibi was lying straight on her back on the cot and her face was uncovered, a fair face on a fair tail frame, black eyes and purple spots spread on the cheeks which reminded me of a Greek statue. Slowly she turned her gaze towards me and said in a very loud voice, Babuji, I have removed my veil today to get my shani. You may see my face now. My life was stuck in my eyes just to see your face. You must come along up to the graveyard and place a handful of soil on my face or as your mashani. Otherwise, I will carry for your mashani with me to my grave. So dear students, یہاں پر اس نے کہا کہ پھر جو رحیم بی بی ہے میں نے اس سے کہا کہ آپ کس دن پھر یہ روزے رکھو گے؟ اس نے کہا جس دن میں پانی لینے نہیں آؤں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور اس دن میں آپ کے لیے مٹھائی لے کر آؤں گا جس سے آپ روزہ کھول سکیں گی۔ اس نے کہا نہیں آپ کے لیے مٹھائی لانا واجب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں کیا لاؤں؟ تمہارے لیے صرف ایک چیز واجب ہے، مستانی جب مجھے یہ مل جائے گی تو میں عید کا چاند دیکھوں گی۔ تقریباً 6 مہینے بعد رحیم بی بی کو بخار آیا جو ٹائیفائڈ میں اور پھر نمونیا میں بدل گیا، اور اس کے بعد اور بھی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی۔ حکیم نے امید چھوڑ دی اور ایک ڈاکٹر کو بھی بلایا گیا لیکن اس نے بھی کوئی امید نہ باندھی۔ ایک صبح شمسو بھاگتا ہوا ہمارے گھر آیا۔ اس نے مجھے کہا پچھلی رات سے میری خالہ کی حالت بگڑ رہی ہے اور آس پاس سے بھی کہہ رہا ہے کہ باؤجی کو بلا لاؤ۔ جب میں نے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں تو اس نے کہا باؤجی سے کہو کہ میں اب جا رہی ہوں اور وہ میرے پاس آئے اور آخری وقت پر مجھے اپنا چہرہ دکھا دے۔ میں صورتحال کو سمجھ گیا اور فوراً شمسو کے ساتھ چل پڑا۔ رحیم بی بی چارپائی کے اوپر اپنی پیٹ کی بیل جو تھی سیدھی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ جو تھا وہ ڈھکا ہوا تھا، اور ایک گورے کمزور بدن کے اوپر ایک گورا چہرہ اور گالوں پر بیگنی دھبے جن نے مجھے ایک یونانی مورتی کی یاد دلا دی۔ ایسا اس نے اپنی نظر میری طرف گھمائی اور بہت دھیمی آواز میں کہا، باؤجی آج میں نے مسانی لینے کے لیے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا ہے، اب آپ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہو۔ میری جان صرف آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے میری آنکھوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ آپ کو قبرستان تک آنا ہوگا اور مسانی کے طور پر مٹی میرے چہرے پر رکھنی ہوگی، نہیں تو آپ کی مسانی حاصل کرنے کی اپنی خواہش کو میں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گی۔ جو یہ مٹی ہے جو میرے چہرے پر پڑے گی میں سمجھوں گی کہ یہ آپ کی میرے لیے مشانی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے یہ لیسن کمپلیٹ کی، تو تھینک یو اینڈ